بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، من ذا الذی، کون ہے وہ، یعصمکم من اللہ، جو تمہیں بچائے اللہ سے، اللہ کے حکم سے اور اللہ کے عذاب سے کون تمہیں بچائے گا؟ یہ سوالیہ انداز ہے، اس کو استفہام انکاری کہا جاتا ہے، یعنی اس کا جواب نام ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو پھر تمہیں بچائے۔ ان اراد بکم سوءا، اگر ارادہ کرے اللہ تمہارے ساتھ سوءا، ہلاکت کا، مصیبت کا، ہزیمت کا، او اراد بکم رحمہ، یا ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمت کا، عافیت کا، سلامتی کا اور مدد کا۔ یہ اصل میں موت کے مسئلے پر تقدیر کے مسئلے سے استدلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، لہٰذا تمہیں حکم ہے احکام شرعیہ کی اتباع کا۔ اس احکام شرعیہ کی اتباع میں تمہیں بیماریاں، مصائب، موت اور طرح طرح کے دوسرے مسائل اگر پیش آتے ہیں تو ان سب کو اللہ کا امر سمجھنا ہے، اور اللہ کے امر سے تم بھاگ نہیں سکتے، وہ تکوینی معاملات تو ہو کر رہتے ہیں۔ لہٰذا میدان جنگ سے، جہاد سے بھاگ کر اگر تم سمجھتے ہو کہ موت سے ہمیں فرار ملے گا تو ایسا تو نہیں ہے۔ اور یہ سوالیہ انداز نہایت مبالغہ ہے، یعنی پہلے سے ہی نفی کے انداز میں نہیں ذکر کیا، سوال کے انداز میں کہ پھر کون بچائے گا؟ کوئی بچانے والا نہیں ہے، لہٰذا تمہارے لیے جو بھی تکلیف، مصیبت، موت مقرر ہے وہ تو آ کر رہنی ہے، تو کیوں ایک گناہ کر کے وہ موت آ جائے؟ گناہ سے بچ کر اگر تمہیں موت بھی آئے گی تو تم خوش نصیب ہوں گے، اور کوئی گناہ کر کے تم بچ بھی جاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے۔ تو یہ مسئلہ تقدیر اسلام کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر ہم پہلے بھی مختصر گفتگو کر چکے ہیں، کہ جس سے ایک مومن کے دل کو تسلی ہوتی ہے، اور یہ ایک اعتقادی مسئلہ ہے۔ ہمیں حکم یہ نہیں ہے کہ تقدیر پر عمل شروع کر دو، ہمیں تو حکم ہے حکم شرعیہ پر عمل کرنے کا، تقدیر کے مسئلے کو ایک عقیدہ رکھنا ہے،
لوگ تقدیر کے مسئلے میں عقیدے سے آگے بڑھ کر اس پر عمل شروع کرتے ہیں کہ جب میری تقدیر میں یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے وہ لکھا ہے تو میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اپنے عمل کو اپنی تقدیر سے یوں جوڑتے ہیں جیسے گویا کہ تقدیر کو وہ پڑھ رہے ہوں اور پھر اس کو فالو کر رہے ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں جو وحی نازل ہوئی ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم تو اللہ کی طرف سے منزل حکم کی پیروی کرو۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے، اور حکم ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو انسان کی سعی ہوگی وہی انسان کو ملے گا۔ تو انسان کو سعی کرنے کا حکم ہے، عمل کرنے کا حکم ہے، درست راستے پہ جانے کا حکم ہے، وحی کی اتباع کا حکم ہے۔ تقدیر پر چلنے اور تقدیر پر عمل کرنے کا حکم نہیں ہے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں۔ تقدیر کا مطلب تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے لیے لکھا ہے، سب جو کچھ ہونے والا ہے سب اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ نے وہ لکھ دیا ہے، اور اللہ اپنی مشیت کے مطابق اس کام کو پیدا کرے گا۔ تمہارے لیے کسب کا ایک محدود دائرہ ہے، تم اس کسب میں اچھائی کرو گے تو تمہیں اچھا نتیجہ ملے گا، برائی کرو گے تو برا نتیجہ ملے گا، لیکن سب اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ نے لکھ دیا ہے، اور اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، عقیدہ تقدیر کا یہ اجمالی معاملہ تو کافی شافی ہے کہ سب اللہ کو معلوم ہے، یہ سب مانتے ہیں، اور اللہ کو جو معلوم ہے اللہ نے اپنی معلومات کے مطابق اس کو لکھ بھی دیا ہے، نہ لکھا ہو تو بھی معلوم، جو معلوم ہے وہ لکھ بھی دیا، تو اس میں بھی کوئی سوال کی بات نہیں۔ اور جو ہوتا ہے اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے، اگر اللہ کی مشیت اور ارادہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی ایک طے شدہ بات ہے۔ اور جو بھی مخلوق ہے سب کا خالق اللہ ہے، تو اعمال کا خالق بھی اللہ ہے۔ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے۔ اب آ گیا آخری نقطہ کہ بندے کو کسب کرنے کا ایک اختیار ہے، اس کے کسب کے مطابق اللہ تعالیٰ پھر اس کے عمل کو پیدا کرتا ہے۔ وہ اچھے عمل کا کسب کرتا ہے تو اچھا عمل پیدا کرتا ہے، وہ برے عمل کا کسب کرتا ہے تو برا عمل پیدا ہوتا ہے۔ خالق تو اللہ ہے، بندہ کسب کرتا ہے۔ اب اپنے عمل کو اس تقدیر کے عقیدے سے یوں جوڑنا کہ جو میری تقدیر میں لکھا ہے بس میں اس پر عمل کروں۔ آپ کیوں فرض کرتے ہیں کہ میری تقدیر میں تو یہ لکھا ہے؟ آپ نے لوح محفوظ میں جا کے پڑھا ہے کہ وہاں کیا لکھا ہے؟ پہلے سے جو تم یہ فرض کرتے ہو کہ میری تقدیر میں جب یہ لکھا ہے تو پھر میں یہ کیوں کروں؟ جب یہ لکھا ہے تو پہلے پڑھ کر دکھاؤ کہ تم نے تقدیر سے جیسے پڑھ کر تم آئے ہو کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہے۔ جب ہوگا تو تجھے پتہ چلے گا نا، جب کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو تو کیسے کہتا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہے؟ تو یہ ہے کہ تقدیر ایک عقیدے کا معاملہ ہے کہ ہم ایمان لائے کہ ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اب موت آنی ہے، اللہ کے علم میں ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے، اور اسی طرح وہ ہو کر رہے گا۔ ہمیں معلوم نہیں، لیکن وہی ہوگا جو اللہ کو معلوم ہے، وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے۔ اس اعتقاد اور اس عقیدے سے کیا ہے، ہماری توحید بھی پختہ ہوتی ہے، ہمارا عقیدہ بھی پختہ ہوتا ہے، ہمارا دل بھی مضبوط ہوتا ہے۔ تو تقدیر کے عقیدے میں مومن کے لیے تسلی ہے، کافر اور منکر کے لیے تسلی کا کوئی موقع نہیں۔ تکلیف آئی وہ کیا کہے گا؟ مومن کہے گا یہ اللہ کی طرف سے مقرر تھا،
جو کیا اللہ نے کیا، اللہ کے اس میں ایک راز ہے، ہم اللہ کے رازوں کو نہیں جانتے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ایک مومن کے دل کی تسلی ہے۔ تو میدان جہاد میں منافقین کی منافقت کو توڑتے ہوئے اور ایمان والوں کو بہادری دلاتے ہوئے تقدیر کے اس مسئلے کا یہاں ذکر ہوا ہے کہ اگر اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ تمہیں وہ تکلیف پہنچے گی اور وہ مصیبت آئے گی تو پھر کیا کوئی تمہیں اس مصیبت سے بچانے والا دوسرا ہے؟ اب اس آیت میں ایک سوال یہ ہے کہ او اراد بکم رحمہ، اگر اللہ رحمت کا ارادہ کرے تو کون بچائے گا؟ تو رحمت سے بچانا تو نہیں ہوتا، رحمت تو مطالبے کی چیز ہے کہ ہمیں ملے۔ جو جملہ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر اللہ ارادہ کرے مصیبت کا تو کون بچائے گا، یہ تو بچائے گا کے ساتھ ٹھیک ہے، یا اگر اللہ ارادہ کرے رحمت کا تو کون بچائے گا، یہاں پھر بچائے گا کا لفظ اس جملے کے ساتھ نہیں بنتا، اس لیے یہ خود بخود ہی اس میں سے مفہوم ہو رہا ہے کہ کون بچائے گا اگر اللہ ارادہ کرے مصیبت کا، یا اگر اللہ رحمت کا ارادہ کرے تو من یمنعکم رحمتہ، تمہیں اس کی رحمت سے، اس کی رحمت کو کون روکے گا؟ وہ رحمت پھر آ کر رہے گی، پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یعصمکم کا جو لفظ ہے، اس لیے اس کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ من ذا الذی یعصمکم، یعنی من ذا الذی یمنعکم، یہ یمنعکم کے مفہوم میں ہے یہاں۔ کون روکے گا، ایک ہے کون بچائے گا، بچانا صرف مصیبت سے ہوتا ہے، ایک ہے کون روکے گا۔ اگر مصیبت کا ارادہ ہے تو کون روکے گا، اور اگر رحمت کا ارادہ ہے تو کون روکے گا؟ تو پھر یہ جو روکے گا ہے من یمنعکم، اگر یہ یعصمکم یمنعکم کے مفہوم میں ہو جائے تو پھر یہ دونوں حصے اس جملے کے ساتھ بنتے ہیں، یا پھر اراد بکم رحمتن کے ساتھ ایک اور جملہ مقدر ماننا پڑے گا کہ فمن یصبکم بسوء، اگر اللہ ارادہ کرے رحمت کا تو پھر کون برائی پہنچا سکتا ہے۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائیں گے وہ اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی دوست۔ من دون اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی نصیر نہیں ہوگا۔ ایک ولی کا لفظ ہے، ایک نصیر کا لفظ ہے، جملے میں دو الفاظ ہیں نا، ان اراد بکم سوءا، اگر تمہیں مصیبت کا ارادہ کرے تو کوئی پھر اس مصیبت سے بچانے والا ولی نہیں ہے، اور اگر ارادہ کرے رحمت کا تو پھر کوئی نصیر نہیں ہے، یعنی نصیرن کا تعلق رحمتن سے ہے، ولیین کا سوءن سے ہے۔ یا ولی کیوں ولا نصیرن کی تشریح میں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ لا قریبا ینفعہم ولا ناصرا ینصرہم، پھر ان کے لیے کوئی ولی اور قریب ایسا کوئی نہیں ہے جو ان کو نفع دے، اور نہ ہی کوئی ایسا مددگار ہے جو پھر ان کی مدد کرے۔ یعنی یہ دونوں پہلو سے اس کا ذکر ہے۔ لفظ ولی ولایت سے ہے، متولی، ذمہ دار اور دوست، پھر وہ ایک ولی عام ہے، ایک ولی خاص ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ایک ولایت عامہ ہے کہ سب مخلوق کی ذمہ داری اور نگرانی اور نگہبانی اور حاجت روائی یہ اللہ کی ولایت عامہ ہے، اور خاص ایمان والوں سے جو اللہ کا تعلق قرب ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، وہ اللہ کی ولایت خاصہ ہے۔ یہاں ولیین کا لفظ اس ولایت عامہ کے اعتبار سے نفی ہے کہ ان کے لیے پھر کوئی ولی نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں پھر ان کی ذمہ داری لیے ان کے قریب ہوں، ان کا دوست بنے، ان کو نفع پہنچائے۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ تحقیق کے ساتھ جانتا ہے اللہ رکاوٹ ڈالنے والوں کو، منکم تم میں سے، والقائلین لإخوانہم اور کہنے والے اور ان کہنے والوں کو جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہلم الینا ہماری طرف آ جاؤ، ولا یأتون البأس الا قلیلا اور نہیں آتے نہیں حاضر ہوتے وہ خود جنگ میں الا قلیلا مگر تھوڑا۔ اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو جنگ سے روکتے ہیں اور خود جنگ میں نہیں آتے۔ اس میں مقصد کیا ہے؟ ایک زجر اور ڈانٹ پلانا مقصد ہے کہ جو لوگ کسی کار خیر سے یا عظیم عبادت سے روکنے والے ہیں ان کو اللہ جانتا ہے، لہٰذا اسی کے مطابق ان کے ساتھ اللہ معاملہ فرمائے گا۔ اس میں یہ قد کا لفظ اور یعلم فعل مضارع، اور فعل مضارع پر جب قد آتا ہے تو پھر اس کا معنی ایک تو ہوتا ہے تقلیل، کبھی کبھار والا معنی ہوتا ہے، یہاں کبھی کبھار والا معنی تو نہیں کہ اللہ کبھی کبھی جانتا ہے، یہ معنی تو نہیں۔ قد یصدق الکذوب، جیسے عربی کا جملہ ہے کبھی بڑا جھوٹا بھی کبھی کبھار سچ بولتا ہے، قد یصدق۔ یہاں قد ہے تحقیق کے معنی میں، یقیناً خوب یعلم جانتا ہے۔ اب یعلم فعل مضارع اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور علم میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اب تک مسلسل جو لوگ اس میں انوالو ہے سب کو اللہ جانتا ہے۔ اس استمرار اور تسلسل کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے فعل مضارع یعلم ذکر کیا، اور اللہ جانتا ہے سے مقصد کیا ہے؟ زجر اور ڈانٹ۔ کس کو جانتا ہے؟ المعوقین منکم۔ عوق یعوق تعویق، اور عاقہ اور اعتاقہ، اس کا مطلب ہے روکنا، رکاوٹ ڈالنے والے۔ منکم تم میں سے، تم میں جو رکاوٹ ڈالنے والے ہیں کسی کار خیر میں اور جہاد میں، ان کو اللہ جانتا ہے۔ والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور ان کو بھی اللہ جانتا ہے جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آؤ۔ اپنے بھائیوں سے، اپنے نسبی بھائیوں سے، یا اپنے قومی بھائیوں سے، وطنی بھائیوں سے، یا پھر اپنے دینی بھائیوں سے، اپنے دوستوں اور منافقین سے، ان سے کہتے ہیں کہ تم اس میدان جنگ میں مقابلے کے موقع پر مت رہو، بلکہ ہماری طرف آؤ۔ ہماری طرف آؤ کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو منافقین محاذ پر نہیں تھے
وہ کہتے تھے کہ جس طرح ہم یہاں سکون سے بیٹھے ہیں اور لڑنے نہیں جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ آ کر مل جاؤ، اور یا جس طرح ہم کسی محفوظ جگہ میں بیٹھے ہیں تم بھی اسی طرح محفوظ جگہ میں آ جاؤ، یا جو رائے ہماری ہے کہ اس جنگ میں ہم پٹیں گے اور فائدہ کوئی نہیں اور یہ دھوکہ ہے، تو وہی رائے تم اختیار کرو، تو ہلم الینا، ہماری طرف آؤ۔ یہ گویا ان کی ایک دعوت تھی جو وہ اپنے ساتھیوں کو دے رہے تھے، اپنے قوم قبیلہ کے لوگ اور اپنے کسی طرح بھی ہم مشرب لوگوں کو۔ اب یہ المعوقین منکم اور والقائلین لاخوانہم، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ روکنے والے اور بھائیوں سے کہنے والے کہ ہماری طرف ہو، یا تو یہ دونوں ایک ہی ہے، اس لیے کہ روکنے والے ہیں لیکن یہ اس کی ایک تفسیر ہو گئی جس کو عطف تفسیری کہتے ہیں۔ روکنے والوں کو اللہ جانتا ہے، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف آؤ، یہ ان کے روکنے کا انداز تھا، تو وہ روکنے کے انداز اور اس المعوقین کی تشریح ہو گئی والقائلین لاخوانہم ہلم الینا سے۔ یا ان دونوں میں ایک فرق ہے، وہ فرق یہ کہ تعویق کا مطلب ہے کسی بھی کام میں روڑے اٹکانا اور رکاوٹ ڈالنا، اگرچہ وہ مہم نہ چلائے، بلائے نہیں کہ آؤ، دعوت نہ دے، لیکن اس سلسلے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اور یہ کہنے والے کہ باقاعدہ وہ مہم چلا کر دعوت دے رہے ہیں ہلم الینا۔ تو اللہ جانتا ہے ان کو بھی جو رکاوٹ ڈالنے والے ہیں، کسی طرح بھی اگرچہ دعوت نہیں دے رہے، اور ان کو بھی جو کہتے ہیں باقاعدہ دعوت دے کر کے ہلم الینا۔ تو ان دونوں میں یہ فرق ہے۔ اس لیے المعوقین کا جو ترجمہ ہے وہ ہم نے صرف روکنے والے نہیں کیا بلکہ رکاوٹ ڈالنے والے۔ روکنے والے تو ایک یہ ہے کہ وہ دعوت کے ذریعے سے ہی روکے کہ نہیں کرو، ڈکشنری میں یہ کہہ رہی ہے الوقع کا رکاوٹ، تو رکاوٹ معوقین منکم، جو تم میں رکاوٹ، تم میں سے جو رکاوٹ ڈالنے والے ہیں۔ اور پھر یہ ایک لفظ رکاوٹ کا عربی میں نہیں بھی ہے، نہیں، ینہونا، روکنے والی، اور ایک منع کا لفظ بھی ہے، روکنا۔ یہ تعویق کے لفظ میں بالخصوص کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ کسی کام میں رکاوٹ ڈالنا اگرچہ کہے نہیں، اور دوم تعویق کا مطلب ہے کسی اچھے کام سے روکنا۔ یہ اچھائی والا مطلب بھی اس لفظ کے اندر شامل ہے۔ معوقین، جی اس میں فاعل ہے، عوق یعوق، اس میں فاعل جمع، باب تفعیل سے۔ ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور وہ نہیں آتے جنگ میں، خود حاضر نہیں ہوتے مگر تھوڑا۔ مگر تھوڑا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آ جاتے ہیں، صرف دکھاوے کے لیے آ جاتے ہیں، ریا کے لیے اور دنیا داری کے لیے، تاکہ کوئی الزام نہ لگے، تو وہ تھوڑا آنا ہے، یا وقت ہی تھوڑا ہے، یا وقت اگر زیادہ بھی ہے لیکن ان کا آنا تو اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو جو کام اللہ کے لیے نہیں ہوتا وہ چاہے زیادہ بھی ہو تو اللہ کے نزدیک تو تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے تفسیر زاد المسیر میں ہے وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْقَلِيلُ لِلَّهِ لَكَانَ كَثِيرًا، اگر ان کا یہ قلیل اللہ کے لیے ہوتا تو یہ کثیر ہو جاتا۔ البأس، اصل میں یہ لفظ بأس جو ہے یہ سختی اور شدت کا مفہوم دیتا ہے۔ لڑائی اور جھگڑے کے لیے تو ایک لفظ الحرب بھی استعمال ہوتا ہے، حرب، اور قتال بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بأس کے لفظ کے اندر ہے سختی۔ گویا وہ ان سخت مواقع میں
اور ایک سخت موقع پر جہاں تکلیف ہے، مشکل حالات ہیں، اس میں وہ نہیں حاضر ہوتے۔ اشحۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور اعینهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد اشحة على الخير اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اب یہ منافقین کی بزدلی کا ذکر ہے۔ اشحۃ علیکم، تمہارے بارے میں وہ بڑے بخیل ہیں۔ اشحۃ جمع ہے شحیح کی، شحیح، اور شحیح کا لفظ ہے شح سے۔ الشح کہتے ہیں بخل کو جس میں حرص، حرص اور بخل جب مل جائیں تو اس کو کہتے ہیں الشح۔ اس لیے اشحۃ اس کے دو مطلب ہوں گے، حرص کرنے والے اور بخل کرنے والے۔ تو اشحۃ علیکم، تمہارے بارے میں یہ منافقین بخیل ہیں، بخیل ہیں تمہارے بارے میں، یعنی تمہارا کسی طرح بھی ساتھ نہیں دے سکتے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، تمہیں اپنی جان سے یا مال سے یا کسی طرح بھی مدد کر کے تمہیں وہ فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے۔ تو اشحۃ علیکم تمہارے بارے میں، تم پر خرچ کرنے میں، تمہاری مدد کرنے میں، تم پر اپنی جانیں لگانے کے اعتبار سے وہ بخیل ہے۔ اشحۃ علیکم بخلاء علیکم بالنفقۃ والنصرۃ۔ حضرت مجاہد اور امام قتادہ سے اس کا معنی مروی ہے کہ خرچے اور نصرت کے معاملے میں وہ تم پر بخیل ہے۔ ابو حیان سے مروی ہے کہ تمہارے فائدے میں بخل کرتے، مطلب ایک ہی۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، پس جب آ جائے خوف کا وقت، حملے کا وقت ہے، قتال کا ہے، لڑائی ہے، خوف کا کوئی موقع ہے، رأیتہم تو آپ ان کو دیکھتے ہیں، دیکھیں گے، ینظرون الیک کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تدور اعینہم کہ گھومتی ہیں ان کی آنکھیں، کالذی یغشی علیہ من الموت، اس شخص کی طرح گھومنا، کالذی یعنی کدوران عین اللذی یا کنظر اللذی، اس شخص کی طرح دیکھنا، یہ کالذی ینظرون سے ہے یا تدور سے تعلق رکھتے ہیں، اس شخص کی طرح دیکھنا یا اس شخص کی طرح آنکھوں کو گھماتے ہیں، یغشی علیہ من الموت، جن پر غشی طاری ہو موت کی وجہ سے۔ ایک شخص جب مرتا ہے اور اس پر غشی طاری ہو اور ان کی آنکھوں کی پتلیاں اپنے اختیار میں نہیں رہتی اور اس پر ایک کیفیت خوف کی طاری ہو جائے، اس طرح کی کیفیت ان منافقین پر اس وقت ہوتی ہے جب خوف کا عالم ہو، جب جنگ کی خبر ہو، جب لڑائی ہو، جب دشمن سامنے آ جائے، تو پھر وہ اس طرح اپنی آنکھوں کو حرکت دے رہے ہوتے ہیں اور یا گھبراہٹ میں ہوتے ہیں۔ یہ ان کی بزدلی کا ذکر ہے کہ ان پر بزدلی کا یہ اثر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، پس جب خوف چلا جائے اور امن ہو جائے تو سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، وہ طعنے دیتے ہیں تمہیں تیز زبانوں سے، اشحۃ علی الخیر، حرص کرنے والے ہوتے ہیں مال پر، اس وقت آ کر پھر چڑھ چڑھ بولتے ہیں،
सलकूकुम, सलक का मतलब होता है कहर और गलबे के साथ अपने हाथ को या ज़ुबान को फैलाना। तो यहाँ बेअलसिनतिन है तो ज़ुबान को फैलाना या ज़ुबान से मारना, तो मजाज मुराद है यानी ज़ुबान को तेज़ चलाना। फिर मतलब हुआ ज़बान दराजी, चढ़ चढ़ बोलना, बदतमीज़ी करना और या ताने देना या चालाकी के साथ अपनी बात बयान करना या ज़ोर से कलाम करना और शदीद मुखातबा करना। ये सारे मानी तफासीर में हुए हैं। सलकूकुम बिअलसिनतिन हिदाद, सलकूकुम तुम्हें ताने देते हैं, ज़बान दराजी करते हैं और ज़ोर से बोलते हैं, गलबा हासिल करने की कोशिश करते हैं। बेअलसिनतिन हिदाद, तेज़ ज़बानों के ज़रिए से। तो पहले राअयतहुम यंजुरून इलैका तदूरु आयुनुहुम, वो बुज़दिली के असरात थे जो ज़ाहिर हो रहे थे, और यहाँ बोलने की जो कैफियत है ये हिर्स के असरात हैं जो अब ज़ाहिर हो रहे हैं। हिर्स के वक्त अब वो तेज़ी से बोल रहे हैं। बुज़दिली की कैफियत तो ये थी कि आंखें अपनी इख्तियार में नहीं, और हिर्स की कैफियत अब ये है कि अब बोलने लगे हैं। क्या बोलते हैं? हम तो आपके साथ थे, हम तो तुम्हारे साथ बिल्कुल, हम तो रेडी तैयार बैठे थे, हम तो निकलने ही वाले थे, इस तरह की बातें करते। या फिर दीन के मामलात में तान व तशरीह करना, ये भी सलकूकुम बिअलसिनतिन हिदाद। हिदाद, हिदाद का मतलब क्या है? तेज़। छुरी तेज़ करने के लिए भी इहदाद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और हदीद लोहे को कहते हैं। हदीदुल फ़हम, फ़हम में तेज़। हदीदुल नज़र, नज़र में तेज़। फ़बसरुकल यौम हदीद। और अलसिनतिन हिदाद, ज़ुबान तेज़, जो लोहे की तरह असर करे, यूँ कह लें। हिदाद, हदीद लोहा है, तो ऐसी ज़बान जो लोहे की तरह असर करे, तलवार की काट। अशिहतन अलल खैर, यहाँ अशिहतन में माना क्या है? हिर्स करने वाले हैं माल पर। अल खैर, खैर का लफ्ज़ माल, और यहाँ चूँकि माल गनीमत या जिहाद के बाद जो कुछ मिलने वाला है उस पर हिर्स करने वाले हैं। तो तुम्हारे बारे में तो बखील है, मदद कोई नहीं, खर्चा कोई नहीं, और माल और गनीमत और फतह के बाद कुछ माल मिलने वाला हो तो फिर उस वक़्त हरीस है। तो ये जुबन और हिर्स, इन दो खसलतों को ज़िक्र किया है मुनाफिकीन के। उलाइका लम युमिनू, ये वो लोग हैं जो ईमान नहीं लाए, अंदर ईमान ही नहीं। तो फ़अहबतल्लाहु आमालहुम, अल्लाह ने बर्बाद कर दिए हैं इनके आमाल। आमाल, अमाल तो उनके जब ईमान था ही नहीं तो अमल कहाँ से आ गया? यानी ज़ाहिरी आमाल, जो दिखावे के, रिया के कुछ आमाल कर रहे थे, उसकी कोई वैल्यू नहीं। अमल की क़ुव्वत उस वक़्त होती है जब उसमें अंदर ईमान हो, वरना आमाल ये सारे मज़ाहिर हैं, ये सूरतें हैं। इन सूरतों के अंदर ईमान की ताकत और क़ुव्वत होती है तो आमाल के अंदर क़ुव्वत होती है, वरना ईमान ना हो तो अमल ज़ाया। वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये अल्लाह पर आसान है। ये उनके इतने सारे आमाल को बर्बाद करना, काना ज़ालिका यानी वकाना ज़ालिकल इहबात, ये बर्बाद करना अल्लाह पर आसान है। इसलिए कि अल्लाह ताला तो
کسی سے ڈرتا نہیں. ولا یخاف عقباها ولا یخاف عقباها. اللہ تعالیٰ کی عظیم شان کریمی اور شان انصاف سے تو یہ بہت بھاری نظر آتا ہے کہ ایک شخص نے عمل کیا ہے اور وہ ضائع ہو کر دے. لیکن اس قسم کے منافقانہ اعمال جس کے پیچھے کسی قسم کا ایمان نہ ہو، اللہ کے لیے اس کو ضائع کرنا آسان ہے. یہ وکانا ذالک علی اللہ یسیرا کا جملہ اس لیے ہے کہ اللہ کی عظیم شان کی نسبت سے کسی عمل کو ضائع کرنا بہت بھاری بات ہے. لیکن اس طرح کے اعمال، بے ایمانی کے اعمال کو اللہ کے لیے ضائع کرنا آسان ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ ان کی بزدلی کی مزید انتہا کہ دشمن جا چکے ہیں لیکن ان پر اب تک اثرات ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں گئے ہوں گے، اور وہ نہیں گئے، ان کو یقین ہی نہیں آ رہا. یحسبون الاحزاب، گمان کرتے ہیں لشکروں کے بارے میں، گمان کرتے ہیں لشکروں پر. یحسبون کا فاعل تو واو ہے نا، الاحزاب مفعول ہے. لم یذهبوا کہ وہ نہیں گئے. حزب کہتے ہیں جماعت، جس جماعت کے اندر سختی ہو اس کو حزب کہتے ہیں. تو ان کفار کے لشکروں کے بارے میں وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ نہیں گئے اگرچہ جا چکے ہیں، اس لیے کہ بزدلی اتنی ہے کہ اثرات اب تک مرتب ہیں، یا انہیں یقین ہی نہیں آ رہا، یا اگر انہوں نے دیکھا بھی ہے کہ وہ جا چکے ہیں لیکن پھر بھی خیال ہے کہ نہیں وہ ایک گیم کر رہے ہوں گے، پھر آ جائیں گے. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ جائیں یہ لشکر، لوٹ کر آ جائیں، وہی گئے ہوئے لشکر پھر سے آ جائیں اگر، يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، تو یہ پھر بھی تمنا کریں گے کہ کاش وہ ہوتے، بے شک وہ بادون فی الاعراب، دیہاتیوں میں رہنے والے ہوتے، کہ وہ کسی صحرا میں ہوتے اور دیہاتیوں کے پاس ہوتے اور یہاں کے پاس مقابلے میں ہوتے ہی نہیں، حاضر ہی نہ ہوتے. یسألون عن انبائکم، وہ صرف پوچھتے تمہاری خبروں کے بارے میں کہ کیا ہوا اور کیا نتیجہ نکلا. بادون کا جو لفظ ہے جاء بکم من البدو، سورۃ یوسف میں صحرا کو کہتے ہیں. بدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہونا. تو بدوی گاؤں، صحرا، جہاں کوئی عمارت نہ ہو اور سب ظاہر ہو چکا ہو اور ظاہر ہی پڑا ہو. اور بادونا، بادی، بادن کہتے ہیں اصل میں اس کو جو گاؤں میں رہنے والا ہو، دیہاتی ہو. یہ لفظ صورت حج کی آیت 25 میں بھی گزر چکا ہے. سواء العاکف فیہ والباد وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر وہ تمہارے پاس بھی ہوتے جنگ میں اور تمہارے درمیان موجود بھی ہو، پھر بھی مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، وہ نہیں لڑیں گے مگر بہت تھوڑا، دکھاوے کے لیے لڑیں گے. اس لیے کہ اندر ایمان کی اور یقین کی قوت و کیفیت نہیں ہوگی تو پھر لڑائی بھی نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ قرآنی زبان میں بھی کہ اصل مقابلے میں کامیابی کا مدار وہ اندرونی قوت اور طاقت پہ ہے، یقین کی قوت پر، ہمت پر ہے. دو آدمی ہوں لڑ رہے ہوں اور دونوں اگر بالکل سیم وزن، سیم حساب کتاب ہو اور کھانا پینا ہو، ایک ہی طرح کے دو بندوں، ایک اگر دوسرے پر غالب آئے گا تو کیوں آئے گا؟ جسم سے نہیں، کھانے سے نہیں، ہمت سے. اندر کی ہمت اور قوت وہ انسان کو غالب کرتی ہے. تو وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا.
اب یہی جملہ پہلے بھی ہے آیت 18 میں کہ ولا یاتون البأس الا قلیلا، اور یہاں ہے ما قاتلوا الا قلیلا۔ وہاں تو ہے کہ وہ لا یاتون البأس حاضر ہی نہیں ہوں گے، اور یہاں ہے ما قاتلوا الا قلیلا، وہ لڑیں گے نہیں مگر بہت تھوڑا، اور دونوں کا مطلب تقریباً ایک ہی ہے، یعنی یہ سب کچھ کریں گے دکھاوے کے لیے۔ ایک تو بھاگ گئے، لڑیں گے نہیں، حاضری نہیں دیں گے، بس تھوڑی بہت حاضری دیں گے ریاکاری کے لیے، اور دوم ہے کہ جب وہ آئیں گے اور پھر لڑیں گے تو لڑائی بھی ہوگی، حاضری بھی ہوگی، تو وہاں بھی پھر ریا اور سمت مقصد ہوگا۔ گویا کہ منافقین ان میں بزدلی اور حرص اور اندرونی بری کیفیات ہوتی ہے، جب انسان ان کیفیات سے نکلتا ہے اور ایمان کی قوت سے لڑتا ہے تو اصل چیز اور اصل خزانہ وہ انسان کا وہ ایمان ہے۔ وآخر دعوانا یہ ایک لفظ اشحتن، اس کو ہم نے جمع کردار ہے۔ جی یہ اشحہ جو ہے یہ شحیح کی جمع ہے۔ ویسے بولتا یوز کرنے کا یہ خلاف القیاس جمع ہے، یعنی جو لفظ خلیل جیسے ہے نا، تو خلیل کی جمع آتی ہے الاخلاء، اس شحیح کے اندر جمع ہونا چاہیے تھا قیاس کے تقاضے کے مطابق اشحاء، لیکن یہ خلاف القیاس اس کی جمع استعمال ہوتی ہے اشحتن، تو یہ تا کا جو استعمال اس لفظ میں ہے وہ اس کے جمع کا ایک خلاف القیاس وزن ہے۔